السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ہم ایٹ اے ٹائم فیس بک وغیرہ اور زوم دونوں پہ ہوتے ہیں، اس لیے بس تھوڑا سا چند منٹ میں لیتا ہوں اس کو، تو دونوں کو سنکرونائز کر سکوں، اکٹھے چل سکیں دونوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 شروع کی تھی، موجودہ آیت 275 شروع کی تھی، اور اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا جو کہ ربا یعنی سود یعنی انٹرسٹ، اس کے بارے میں تھا۔ موضوعات ٹاپک کور کیے گئے ہیں اور یہ سارے ہی ٹاپکس بڑے کمپریہنسو ہیں۔ کل ہم نے ربا کے سلسلے میں پہلا حصہ کور کیا تھا۔ ایک دوسری بات جو کہ ضروری ہے بتانا کہ ان آیات سے پہلے 2-3 رکوع سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا تھا۔ بار بار اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے کھلم کھلا خرچ کرو، چاہے چھپ کے خرچ کرو، ظاہر زیادہ اس کا اللہ نے بہت زیادہ اجر دیا ہے کہ جہاں وہ بلاؤں سے بچاتا ہے وہاں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں تک ہے، اگر ایک بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنا کوئی جانور پالتے ہو نا، بچڑا حدیث کے اندر ہے، بچڑا پالتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، چھوٹا سا بچڑا دیتے ہو، پرورش کرتے ہو، اس کو بڑا ہوتا وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جس طرح تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اللہ تمہاری ایک کھجور کے صدقے کی، یعنی تھوڑے سے صدقے کی بھی اللہ تعالیٰ اس طرح پرورش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے وہ ثواب کے اندر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک کھجور کی کتنی قیمت آج کل، اس دور میں کیا ہوگی؟ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے آپ لوگوں نے اکثر نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ احد پہاڑ آج کل کے دور کے اندر احد پہاڑ اتنا بڑا نہیں ہے جیسا اس ارشاد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احد پہاڑ بہت بڑا تھا، اب تو کم ہو گیا ہے، لیکن اب بھی احد پہاڑ کتنا بڑا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی جگہ کے اندر پھیلا ہوا ہے، اونچا ہے، اس کا وزن اندازہ کریں اس کے، اور پھر آپ سونے کی آج کل کی قیمت دیکھیں کیا ہے، تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے میں کھجور بھی آپ صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں،
بشرط کہ صدقے دل سے کسی کے فائدے کے لیے اور اللہ کی جنودی حاصل کرنے کے لیے ہو. یہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فضائل بیان کیے صدقہ کے بارے میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے متصلن آگے ایڈجسٹنٹ اس سے آگے اس آیت کے اندر انفاق فی سبیل کی آیات کے بعد یہ ربا کی آیت بیان کی. یہ کیوں؟ ان دونوں چیزوں کے اندر کیا ایسا آپس کے اندر ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا ریلیشن ہے، کیا ایسوسیشن ہے کہ انفاق اور ربا کا ذکر متصلن آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو اپنا تھوڑا یا بہت ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. مسلمان کی اصل سوچ جمع کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زائد اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ دینے کی ہے. مسلمان کا اصل مائنڈ سیٹ یہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے بعض دفعہ آپ اتنے مالدار نہیں ہیں، آپ بہت زیادہ نہیں دے سکتے تو آپ کسی کو کر دیتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو دیں کم اور وصول زیادہ کریں. اب عرب کے اس زمانے کے اندر یاد رکھیے جس زمانے کی یہ آیت ہے کہ اللہ دینا یاکلون الربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عہد کی بات ہے کہ اللہ دینا وہ لوگ یاکلون جو کہ کھاتے ہیں یعنی لیتے ہیں. اب کھانے کے لیے استعمال کے لیے لیا جاتا ہے الربا. ربا کا لفظی مطلب ہوتا ہے اضافہ. ٹھیک ہے، تو لیکن یاد رکھیے ہر اس زمانے کے اندر ربا کا لفظ اس زمانے کے اندر خاص معنی میں مستعمل تھا. یعنی ربا کا لفظی مطلب تو ہے زیادتی، اضافہ، یعنی کوئی چیز لینی یا دینی ہے اس پہ اضافہ، اس کے اوپر جو بھی ایکسٹرا ہے کسی بھی شکل کے اندر وہ ربا ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل کے اندر ہے چاہے کسی اور شکل کے اندر ہے. تو اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے، لیکن ہر جو ربا ہے وہ یاد رکھیے گا ہر اضافہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ربا کی بیسک شکلیں یاد رکھیے گا دو ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے ایک شکل کی وضاحت کی تھی، وہ تو میں مختصراً بیان کروں گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عرب معاشرے کے اندر جو ربا جسے کہتے تھے اس زمانے کے اندر وہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی ₹1,00,000 دیا، اسے کہا کہ اگر تم یہ ₹1,00,000 سال کے بعد واپس کر دو گے تو میں تم سے یہ 1,20,000 لوں گا. بشاید اسی قسطوں کے اندر کر دیا کہ 10,000 قسطیں 12 مہینوں کے اندر لوٹا دو. اصل رقم تھی 1,00,000 اور لوٹا دیے کتنے؟ 1,20,000. تو یہ 20% جو اس کے اندر زیادہ تھا اس کو اس زمانے کے اندر ربا کا. اس لیے رسول جب یہ آیات نازل ہوئی تو کسی نے رسول اللہ سے کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ ایک عام لین دین کا طریقہ موجود تھا ربا کا. اس کو ہم بڑی وضاحت سے بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر ربا کا کیا تصور تھا. یعنی جو بھی آپ کا ہے نا یعنی قرض کا معاملہ، تو جو بھی قرض کا لین دین دو ہوتے ہیں نا، ایک نقد کے ہوتے ہیں ایک قرض کے ہوتے ہیں. تو جیسا اس کے اندر اصل کے ساتھ زیادہ وصول کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی ہے فرمایا کہ الدینار بالدینار والدراہم بالدراہم، کہ رسول نے فرمایا کہ دینار کے بدلے دینار ہیں اور درہم کے بدلے میں درہم ہے. ان سے زیادہ نہیں، درہم دیے ہیں اتنے درہم واپس کرنے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ربا کی پہلی قسم ہے، یعنی قرض کے اوپر زیادہ دینا. یاد رکھیے گا اس زمانے کے عرب معاشرے کے اندر بھی اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی، نمبر 1. دوسرا، یہ جو آج کل ہمارا معاشرہ جو ہمارے عام طور پہ عرف کے اندر جسے اب سود بولا جاتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اس طرح انٹرسٹ آن لون جو بھی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، اس کے اندر بھی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دیتا ہے اور اس کے اوپر جو نفع لوگ کماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کبھی ہسٹری کے اندر ایمبیگوس رہی ہی نہیں کہ اس کے بارے میں وضاحت کی ضرورت پڑے اس زمانے کے اندر یا آج کل کے زمانے کے اندر. اس لیے قرآن مجید نے اس نص کو بیان کر دیا.
نص कहते हैं वो चीज जो कुरान मजीद से बिल्कुल सराहतन, बिल्कुल वाजे तौर पे, क्लियरली तौर पे बयान कर दिया है। तो इसकी ये जो रिबा की पहली किस्म की जो नस है, यानी इसकी जो क्लियर डिस्क्रिप्शन है, वो कुरान के जरिए ये बिल्कुल साबित है। और पूरी हिस्ट्री के अंदर कभी इसके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं किया कि इसको कोई कंफ्यूज करता हो, कि इसके बारे में अबहाम का शिकार हो। याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा कि अब पैसा जितना आप पैसा फर्ज करें कर्ज देते हैं, अब उस पैसे के साथ कुरान और अहादीस जमाने के मुआशरे को मिला दें, अहादीस मिला लें, जिस तरह मैंने एक हदीस की वजाहत की आपके सामने, तो सबको सामने रख लें, तो देखें कि जो जितनी भी मुस्तमल शक्लें हैं, अगर पैसे कर्ज दिए जाएं और वसूली के वक्त उससे एक पैसा भी लिया जाए, ये नहीं है कि वो 0.1% है या 0.5% है, परसेंटेज चक्कर नहीं है। अगर उससे ज्यादा वसूल किया जाए उन पैसों से, ठीक है, एक आना भी, 0.001% भी, ठीक है, तो ये जो ज्यादती है ये सूद के अंदर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका देना और लेना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से मना फरमाया। अब इसके अंदर याद रखिएगा कि या शरीयत के अंदर एक बात याद रखें, कौन से या हदीस से, उसके बारे में कभी कोई नस से जो चीज हलाल हो गई या नस से जो चीज हराम होगी, ये एक उसूल समझ लीजिए शरीयत के अंदर। देखें, सबसे बुनियादी असूल शरीयत के हैं। जमाने की जरूरियात बेशक बदलती रहे, याद रखिएगा, लेकिन नस से जो हलाल और हराम है, याद रखिएगा, नस के अंदर कभी तब्दीली नहीं होती। ये इस्लाम की एक बुनियाद है। वरना तो कल कोई ये भी कह सकता है कि ये जो जोर की नमाज है, बंदा बड़ा बिजी होता है, पढ़ना मुश्किल है, तो असर के वक्त ये दो नमाजें पढ़ ली जाए, या सुबह की नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल है, जोर के वक्त सुबह और जोर इकट्ठी पढ़ ली जाए, ठीक है। तो इस तरह की बहुत चीजें की जा सकती है, लेकिन नस के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती। या बंदा के रमजान को फिक्स कर दिया जाए। बड़े आजकल के देखे ना, अब जो बंदे मजदूर हैं, काम करते हैं, आप तो हम तो अंदर बैठ के काम करते हैं, जो लोग मजदूर हैं और गर्मी में काम करते हैं, अगर सऊदी अरब की गर्मी में 55 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो बंदा दोपहर को काम कर रहा है, रोजा वो भी नहीं छोड़ सकता शरन, तो आप कहेंगे कि शरन फिर रमजान को काम करना इस गर्मी में, सऊदी अरब की धूप में, पाकिस्तान की धूप चले फिर भी ये वाली धूप, ये वाली गर्मी कोई 2 हफ्ते रहती थी और फिर आगे पीछे हो जाती थी, बारिशें शुरू हो जाती थी। यहाँ तो कब शुरू होती है आपकी, मई, लेट में अक्टूबर आने वाला है, लेकिन अभी आप हाल देख। तो याद रखिए कि नस के अंदर इस बुनियाद पे कि कोई जमाने की जरूरत बदल गई है, नस के अंदर तब्दीली नहीं होती। याद रखिएगा, नस से जो चीज हलाल या हराम हो, वो हलाल या हराम ही रहती है, ठीक है। हाँ, ये है कि उस हलाल और हराम की जद में अगर आपका कोई निजाम आता है, तो आप अपने उस निजाम के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आप कर सकते हैं जो कि नस की रूसंदा वो बैंक के अंदर एक चीज है ना, कि बैंक के अंदर कोई बंदा अपना पैसा रखता है और बैंक कहता है मैं इसे 2% दूंगा अगर आप अकाउंट के अंदर पैसे रखते हो, मिसाल के तौर पर, तो ये 2% इस तरह देना तो गलत है। लेकिन बैंक ये कहता है, और उसके अंदर बैंक अगर उसके अंदर बैंक को फिर ईमानदार मुसलमान, हम फर्ज करते हैं कि मुसलमान बैंक, तो उसके अंदर ईमानदार होना चाहिए उसके अंदर, कि वो कहे कि जो भी आपकी चीजें हैं, मैं आपकी जो भी रकम जमा है मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर नफा और नुकसान देखें, एक तो हमारे बैंकर्स हजरात जानते हैं कि एक की शराकत और नुकसान, नुकसान की असल में शराकत नहीं होती, उसके अंदर फिर मिलता ही है। एक वो चीज है कि वो आप बैंक क्या करते हैं, उसके अंदर मिलता आपको कम है अगर कंपेरेटिव देखें। मेरा तजर्बा उसको इन्वेस्ट करने का, कि फर्ज करें आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो बैंक उसको कोई 50-60 किस्म की डिफरेंट चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। अब उसको मैं अपनी जब स्टेटमेंट चेक करता था मिसाल के तौर पे, उसमें कुछ चीजों में कमी आती थी, कुछ चीजों में ज्यादा आती, लेकिन एक चूंकि बहुत बड़ा पूल चल रहा होता था इन्वेस्टमेंट का, और फर्ज करें कि उसके अंदर लाखों करोड़ों लोग हैं और वो लाखों करोड़ों के अरबों रुपए हैं, और वो
सैकड़ों मुख्तलिफ चीजों के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो ओवरऑल आपको नुकसान नहीं होता। अगर ये तरीका इस्तेमाल किया जाए और वाकई इसके अंदर सिर्फ लफ्जों पे ना लिखा जाए बल्कि वाकई उसके अंदर ट्रेड हो भी, और आपको उसमें आपको जो है वो हिस्सा, अगर आपका नुकसान होता है, जिन जिन जो डिफरेंट उसके अंदर वो नुकसान हो, और जहाँ फायदा होता है वो आपका फायदा हो, अगर इस तरह किया जाए तो इसको इस्लामिक बैंकिंग के जरिए इसको ठीक कहा जा सकता है। अब ये बात तकरीबन वही है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ फिर भी नुकसान का चांसेस है, और मेरा अपना तजर्बा है कि वाकई उसमें कहीं उसमें नुकसान होता है, कहीं फायदा होता है। बाज दफा उसके अंदर आपको नफा ज्यादा मिल जाता है, बाज दफा कम मिलता है, बाज दफा नहीं मिलता। ये सारी मैंने तकरीबन मैं किसी खास बैंक का इसलिए नाम नहीं लूंगा कि लोग ये ना समझें कि मैं किसी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ इस्लामिक बैंक के अंदर मैंने देखा है कि इस तरह उसके अंदर चेंज करके, लेकिन इन सिस्टम यानी आप नस की, कुरान की क्लियर जो डेफिनेशन है, जो कुरान की क्लियर डेफिनेशन तो नहीं कहना चाहिए, कुरान की जो क्लियर डिस्क्रिप्शन है सूद की, ठीक है, उस नस की आप जद में ना आए, और आप पैसे के ऊपर पैसा ना दें, ना लें, बल्कि बैंक इन्वेस्ट करे आपकी तरफ से, ठीक है। अगर ये सिलसिला, ये तो मैं सिर्फ एक सूरत बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ बैंकिंग की डिस्कशन नहीं है, मेरा मकसद ये बताना है कि एक जो कुरान की क्लियर डिस्क्रिप्शन से या हदीस की क्लियर डिस्क्रिप्शन से, यानी नस से जो चीज हलाल हो गई कयामत तक हलाल है, चेंज नहीं हो सकती। जो चीज हराम होगी वो कयामत तक के लिए हराम है, वो भी चेंज नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप नस की जद में आते हैं तो आप अपना तरीकाकार बदल सकते हैं। आपका बैंकिंग के बगैर चारा नहीं है, तो आप जो है वो बैंकिंग का तरीकाकार बदल सकते हैं। जिस तरह मैंने एक मिसाल दी, इंश्योरेंस के बगैर अगर आपका चारा नहीं है, तो आप इंश्योरेंस का तरीकाकार बदल सकते हैं। ये नहीं कि इंश्योरेंस का नाम बदल के सिर्फ तकाफुल रख दे और करें वही काम, नहीं, उसको असल में उसके अंदर बदलें, उसके अंदर ऐसी तब्दीली लाएं कि उसके अंदर हेरा फेरी नहीं बल्कि तब्दीली हो, ठीक है। अब दोनों तरफ की चीजें सुने तो इसके अंदर दोनों तरह की चीजें आती हैं। ये तो चीज आगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक है कि दीनार दीनार व दिरहम व दराहिम बिदराहिम, कि दीनार के बदले दीनार उतने ही, और दिरहम के बदले में दिरहम। उसकी हदीस है कि ना इससे ज्यादा दिया जाए ना इससे ज्यादा लिया जाएगा। ये हदीस साफ है। और जो उस जमान अरब के माशरे के अंदर जो रिबा लेते थे, जितना कर्ज देते थे उससे ज्यादा लेते थे, क्या ये कर्ज किस्तों में वापस किया जाए, क्या ये कर्ज इकट्ठा वापस किया, ठीक है। तो ये तो होगी अल्लाह दीना याकुलून रिबा, के वो लोग जो रिबा का, ये तो रिबा की पहली सूरत के बारे में हो गया, और ये पहली सूरत है। कभी इसके बारे में एम्बिग्यूटी ना उस जमाने के जहलियत के मुआशरे के अंदर उन मुशरिकीन के अंदर थी, और ना सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये यहाँ रिबा से क्या मुराद है, क्योंकि जमाने के अंदर मतलब। हाँ, एक दूसरी भी सूरत थी उस जमाने के अंदर, याद रखिए, उस जमाने के अरब मुआशरे के अंदर। अब मैं रिबा की दूसरी सूरत बयान कर रहा हूँ। उस जमाने के अरब मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे भी लेन देन थे जिसे अरब सूद नहीं समझते थे। मिसाल के तौर उसमें एक तरीका ये था कि खजूरें दरख्तों के ऊपर अभी खजूरों का फल आना शुरू हुआ है, ठीक है, और फर्ज करें एक बंदा आया है, उसने कहा कि ये जो तुम्हारी खजूरें हैं ना, ये तुम्हारे एक बाग के अंदर, इनका वजन बनता है तकरीबन 50 किलो। ये 50 किलो तुम मुझसे, मेरे पास जो खजूरें पड़ी हैं ले लो, ये बाग मुझे दे दो। ये उस जमाने के अंदर लेन देन होता था, और इस लेन देन को वो आ, नहीं समझते थे कि ये जो लेन देन है ये उसको ये सूद नहीं समझते अरब ज़माने के माशरे के अंदर। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे मैं एक हदीस बयान करूंगा आगे, कि रसूल, ये हजरत मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल ने फरमाया कि सोने की बई सोने के इव्ज, चांदी की बई चांदी के इव्ज, गंदम की बई गंदम के इव्ज, जौ की बई जौ के इव्ज, यानी खरीदो फरोख्त, खजूर की खरीदो फरोख्त खजूर के इव्ज, और नमक की खरीदो फरोख्त नमक के अवज, बराबर बराबर और हाथों हाथ है। बस जिसने ज्यादती की या ज्यादती का मुतालबा किया तो उसने सूद लिया, लेने और देने वाला इसमें बराबर है।
حدیث شریف کے بڑے صاف الفاظ ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی اتھینٹک حدیث ہے، اور بہت زیادہ اس حدیث کے اور طرق بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یہاں کیا بیان کیا گیا، یہاں بتایا گیا نا کہ سونے کی، اگر سونے کا تبادلہ کرنا ہے تو سونا برابر برابر، ٹھیک ہے، 1 تولہ دیا تو 1 تولہ ہی واپس کرنا، 1 تولہ دیا یعنی 1 تولے کے بدلے 1 تولہ ہے، چاندی 10 تولے لیے تو 10 تولے ہے، گندم اگر فرض کریں آپ نے 10 من گندم اگر ایک زیادہ اچھی ہے، تم مجھے 10 من دو گے، میں تو یہ 5 من دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح جو کے بارے میں فرما دیا کہ جو ایک بندہ کہے کہ 5 کلو جو ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے اپنے 10 کلو جو دو۔ اس طرح کھجور، کوئی کہے کہ کھجور جو ہے وہ 10 کلو کھجور میں تمہیں اپنی دیتا ہوں، میری کھجور زیادہ اچھی ہے، اپنی 40 کلو کھجور مجھے دے دو۔ اس طرح نمک کے بارے میں ہے کہ جو ہے کہ میرا نمک جو ہے یہ کسی خاص قسم کا ہے، تو یہ جو نمک ہے میں اگر تمہیں کلو دے رہا ہوں اپنا نمک، مجھے 3 کلو تم اپنا نمک دو جو اچھی کوالٹی کا نہیں ہے۔ اب یہ سارے معاملات ناجائز رکھے گئے، ساری زیادتی جہاں بھی آپس کے اندر ان کا ایکسچینج ہوگا برابر برابر ہوگا۔ اب دیکھیں اس حدیث کی اطلاق اس نے کیسے فرمایا، اس زمانے کے عرب معاشرے کے اندر کھڑا ہوا پھل، ابھی پتہ نہیں ہوتا تھا کتنا پھل اس میں سے نکلنا ہے، تو پہلے اس کا ایک بندے نے کہہ دیا کہ جناب اس میں سے 50 کلو پھل نکلے گا، مجھ سے 50 کلو اندازہ لگا لیا، مجھ سے 50 کلو آپ لے لیں اور یہ کھیت میرا ہو گیا۔ بعد میں اس سے 50 نکلے، اس سے 100 نکلے، اس سے 75 نکلے، اس سے 20 نکلے، اب کنفرم تو نہیں ہے نا کہ کتنا نکلے گا، اس میں سے اندازہ ہے نا، اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، موسمی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر زیادتی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر کمی اور زیادتی کا امکان وہ قسم تھی جو اس زمانے کے اندر، جاہلیت کے زمانے کے اندر اس کو حلال سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز کرا، جو کہ حدیث کے نص سے ثابت ہے، حدیث کی کلیئر ڈسکرپشن سے ثابت کہ اگر فرض کریں، اب دیکھیں نا یہاں 3 چیزیں جو برا ہے، ان کی کیٹاگرائزیشن کیجیے، سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی آپ کو پتا ہے کہ ان کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے کرنسی کے طور پہ، اس زمانے کے اندر ہوتی تھی، آج کل بھی دیکھیں کرنسی اسی کی اگینسٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ کے وقت ادا کرے گا، یعنی آپ اگر آپ کے پاس اگر آپ اسٹیٹ بینک کے پاس جائیں اور کہیں مجھے اس کے برابر سونا دیں، تو اصل ویلیو تو سونے کی ہے، اس لیے تو کرنسی کی ویلیو اوپر نیچے ہوتی ہے، اور یہ ساری کرنسی کے اندر جو عروج اور زوال یہ سب کچھ ہوتا ہے، ڈی ویلیو ہوتی ہے، اور یہ جو مہنگائی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل کرنسی کی جگہ یہ اب ہیرا پھیری والی کرنسی، یعنی پیپر کرنسی، اور اب اور ہیرا پھیری اس کے اندر آ گئی ای کرنسی، اب تو آپ اے ٹی ایم سے شاپنگ کرتے بھی ہیں، آپ کو سیلری بھی اس میں سے آتی ہے، آگے آپ زیادہ تر اب فرق، خاص طور پہ کورونا کے بعد تو زیادہ تر دیکھیں وہ عام چھوٹی چھوٹی دکانیں جہاں بچے ٹافیاں لینے یہاں وہاں جاتے تھے، وہاں بھی اب جو ہے وہ مشینیں رکھی ہیں، تو کرنسی جو ہے پیپر کرنسی بھی کافی حد تک جو ہے چینج ہو گئی ای کرنسی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو سونا چاندی کو بتا دیا، سونا چاندی ایکسچینج کرنا ہے تو برابر برابر۔ دوسری چیز جو کھجور اور دوسری چیز جو گندم اور جو، یہ گندم اور جو دونوں اناج کی قسمیں ہیں، تو اس کے اندر گندم اور جو کے علاوہ اور بھی اناج کی، یہ عرب کے زمانے کے اندر تھی گندم اور جو، آپ کے یہاں باجرہ ہو سکتا ہے، آپ کے اندر مکئی ہو سکتی ہے، باقی اس طرح کی جو بھی چیز جس کا اس طرح کی اجناس کے اندر جو ہیں کھانے جن کو روٹی وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح۔ اور تیسری قسم ہوگی کھجور، اب کھجور اور کھجور جو ہے وہ فروٹ کے اندر آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اپلیکیبل ہے، اور نمک کی بھائی نمک کے برابر عوض اور برابر برابر، یعنی نمک بھی ایسی چیز ہے جو کہ کھانے کے اندر استعمال ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی اگر ایکسچینج ہے تو برابر برابر ہوگا، نہ آپ زیادہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے۔ اب دیکھیے گا، یا میں خاص پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بئی کی دوسری قسم، اس کا تعلق قرض سے نہیں ہے،
اس کا تعلق نقد سودے سے ہے، اس کا تعلق تجارت سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نقد تبادلہ کر رہے ہیں، اپنا باغ آپ دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اندازاً اس کے اوپر کتنی کھجوریں ہیں اتنی کھجوریں آپ لے رہے ہیں، یا آپ اس کے علاوہ گندم ہے اس کا کھیت ہے یا جو ہے یا اور اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو یہ نقد کا سودا ہے نا، یہ ادھار کا سودا تو نہیں ہے۔ لیکن اس ادھار کیونکہ اس کے اندر کنفرم نہیں ہے کہ آپ جو لے اور دے رہے ہیں یہ برابر برابر ہے یا نہیں، تو اس زمانے کے عرب معاشرے کے اندر اگرچہ مختلف ناموں سے اس طرح کے تجارت جائز سمجھی جاتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ سمجھ گئے آپ بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے، میں خاص اگر آج کل کے 1400 سال بعد اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جو قرآن کے ذریعے جو سود ہے اس کو تو میں سود سمجھتا ہوں، لیکن وہ سود جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کو میں نے بیان نہیں کرتا، تو یاد رکھیے گا اس کیونکہ امت کا 1400 سال سے اتفاق ہے کہ قرآن کہ سود کی ایک قسم ہے جو کہ رقم قرض دینے کے بارے میں ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سود کی دوسری قسم ہے جو کہ اس زمانے کے عرب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز اور سود قرار دیا، جو یہ ہے کہ آپ سونا چاندی یا اس کے علاوہ آپ غلے یا فروٹ یا نمک یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی ایکسچینج کریں، تجارت کریں، اور یہ نقد کی تجارت ہے تو اس کے اندر بھی وزن کے یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تولنے والی اور ماپنے والی یہ چیزیں ہیں، تو یہ تولنے اور ماپنے والی چیزیں ہیں جب ان کا آپس کے نہ زیادہ لیا جا سکتا ہے نہ لیا جا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اس بعد والے کو سود نہیں سمجھتا کیونکہ اس زمانے کے عرب معاشرے کے اندر جو سود مستعمل تھا وہ صرف قرض تھا، تو ہم اس بندے کو دیکھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کو دیکھیں گے؟ آپ کے سامنے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث کو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے اندر عرب کے اس زمانے کے کا جو مستعمل ربا یا سود تھا اس کے علاوہ نقد تجارت کے اندر بھی ان 6 اجناس کا نام لے کے اس نے فرمایا کہ اگر ان کا نقد سودا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ برابر برابر ہوگا، ایگزیکٹ ہوگا، آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ باغ کھڑا ہے اور آپ کہیں کہ اس کے اوپر جو 50 کلو اس میں سے جو ہے وہ امرود نکلیں گے یا اس میں سے مالٹے نکلیں گے یا اس میں سے آم نکلیں گے، تو وہ مجھ سے 50 کلو لے لو اور جو ہے وہ مجھے باقی دے دو۔ اب بلکہ یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھلوں کو پکنے سے پہلے بھی بیچنے، اگر یہ سود کے اندر نہیں آتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیچنے سے منع فرمایا۔ ان کا بھئی قبل یا نہیں ہے، جیسے ان کی سلالہ بن حدیث کے الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے فروخت کرنے سے، ان کی خرید و فروخت منع کیا۔ شرن اس کو بھی کسی حد تک علماء نجائز سمجھتے ہیں کہ پھل جب تک پک نہ جائیں اس کو بیچے نہیں ہے۔ یہ بیچنا تو آپ سے پیسے کے بدلے میں ہے نا، یہ تو نہیں کہ بدلے میں پھل دے رہے ہیں۔ اس زمانے کے عرب معاشرے کے اندر یہ جو ہوتا تھا اس کو حدیث شریف کے اندر ربا کرا دی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے آج کل کے زمانے کے اندر کہ جی ربا کے اندر لمبی چوڑی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس زمانے کے عرب معاشرے کے اندر ربا کا لفظ بھی جانا پہچانا تھا، ربا کیا ہوتا ہے یہ بھی جانا پہچانا تھا، ہمارے معاشرے کے اندر سود کیا آتا ہے یہ بھی جانا پہچانا آتا ہے، اور قرض کے اوپر پیسے زیادہ دینا عام طور پہ اب انگلش معاشرہ لے لے اس کے اندر بھی جانا پہچانا ہے، تو وہ کہے بس یہی سود ہے، باقی میں کسی چیز کو سود نہیں سمجھتا۔ تو دیکھیے کہ ہمیں شریعت میں اس بندے کی طرف ہم نے اپنا رخ کرنا ہے، اس بندے کو کنسلٹ کرنا ہے جس پہ وحی نازل ہوئی تھی، تو رسول اللہ وہی نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر کے اندر کہ عرب معاشرے کے اندر تجارت کی چند قسمیں جو کہ سود کے اندر نہیں شمار ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کے اندر ان کو شامل کیا تو ہم بھی ان کو سود کے اندر شامل سمجھیں گے۔ ہاں اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب اس کے اندر تو کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہی
کہ سود کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جی سود کی کنفیوزنگ ہے، ان کے اندر وضاحت نہیں ہے. بھائی کیوں وضاحت نہیں ہے؟ سود کی پہلی قسم یہ دیکھیں، سود کی پہلی قسم قرض کے اوپر سود. نہ اس زمانے میں کوئی ایمبیگوٹی تھی، نہ آج کل کے زمانے کے اندر کوئی کنفیوژن ہے کہ اگر قرض دیا اور اس سے زیادہ پیسے وصول اگر آپ نے کرنے ہیں تو یہ سود کے اندر شمار ہوتا ہے. ایک بات. پھر دوسری یہ کہ حدیث کے مطابق اگر نقد سودا ہے تو نقد سودے کے اندر یہ 6 چیزوں کی رسم نے فرما دیا کہ یہ 6 چیزیں جب ایکسچینج کرنی ہے تو برابر برابر. جس کے اندر 2 ایسی چیزیں جن کی ایک ویلیو، اپنی ویلیو ہوتی ہے، سونا اور چاندی. اس کے علاوہ گندم اور جو یعنی یہ غلے وغیرہ. اس کے علاوہ شمار ہوتی ہے اور نمک، جس طرح وہ بھی چیزیں جو کھانے پینے. یعنی اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر 4 تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کھانے پینے کی مختلف قسمیں ہیں. یعنی وہ ایک طرح کا آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے چند سالوں کے اندر دنیا کا ایک بہت بڑا پرابلم فوڈ کا ہو جائے. اس میں باقی جہاں تک گلوبل چینجز ہیں، جو انوائرمنٹل چینجز ہیں، جو کہ گلوبل وارمنگ وغیرہ ہے، اس سے ایک یہاں یہ پرابلم ہے کہ فلڈ زیادہ آتے ہیں، فصلیں یہ ساری جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس طرح کے باقی پرابلم ہیں کہ جن کی وجہ سے پیداوار کم ہوتی ہے. پاکستان کے اندر ہمارا پرابلم ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں جس سے فوڈ تو دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. تو یہ دیکھیں فوڈ کی ویلیو ہر دور کے اندر تھی، آج کل کے دور کے اندر بھی ہے، 21ویں صدی میں، 3rd میلینیم میں، اور اس دور میں بھی تھی. تو یہ سود کی چیز، یہ جو وہ چیزیں جو کہ کھانے کے اندر استعمال ہو رہی تھی، غلے، فروٹ وغیرہ، ان کے بارے میں ایکسچینج برابر برابر، زیادہ اندازے سے لینا یا زیادہ یا کم لینا، اس کو رسول اللہ نے سود لینا اور دینا فرمایا. اور دوسرا وہ چیزیں جو ہر زمانے کے اندر جن کی اس زمانے کے اندر، رسول کے زمانے کے اندر تو کرنسی ہوتی ہی سونے اور چاندی کی تھی. بعد کے اندر سونے اور چاندی کے درہم اور دینار بنے اور اس کے اندر پیپر کرنسی آ گئی. لیکن اس کے بھی اگینسٹ کہا یہی جاتا ہے کہ پیپر کرنسی جو ایشو کی جاتی تھی وہ سونے اور چاندی وغیرہ کے اگینسٹ ایشو کی جاتی. تو ان کی اپنی ایک انیٹ ویلیو ہے، ان کی انٹرنسک ویلیو ہے ان کی، سونا اور چاندی. تو ان چیزوں کے اندر جب بھی ایکسچینج ہونا ہے تو برابر برابر. تو ایمبیگوٹی پھر کہاں رہی سود کے اندر؟ یاد رکھیے سود کی دونوں قسموں کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ہاں ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اور یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، یہ کنفیوژن کی باتیں نہیں ہوتی. کچھ لوگوں نے یہ علمی بحث کی کہ یہ جو برابر برابر ایکسچینج ہوتا ہے نقد تجارت کے اندر، کیا یہ صرف ان 6 چیزوں کے اندر ہے، یعنی سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک، یا اس کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر بھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ صرف ان 6 چیزوں کے اندر نہیں ہے. اس زمانے کے عرب معاشرے کے اندر تو گندم اور جو زیادہ استعمال ہوتا تھا، اس لیے گندم اور جو کی بات کی گئی. وہاں اس زمانے کے اندر جو فروٹ زیادہ ہوتا تھا وہ کھجور ہوتا تھا، تو کھجور کی بات کی گئی. تو یہ ان چیزوں کو مثال کے طور پہ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، سونا اور چاندی ہے ایسی جن کی کرنسی کے طور پہ ویلیو میں کہہ رہا ہوں، جن کے اگینسٹ کرنسی ہوتی ہے وہ سونا اور ابھی بھی سونا چاندی ہے. لیکن جو غلے ہیں وہ کئی قسم کے ہیں، گندم، جو، جوار، باجرہ وغیرہ سب کچھ ہے، مکئی بھی ہے. اس لیے فروٹ کھجور کے علاوہ کئی قسم کے ہیں. اب سعودی عرب کے اندر بھی دیکھیں ہر موسم کے اندر ہر طرح کے فروٹ آتے ہیں. اس کے علاوہ نمک یا اس طرح کی، تو جو بھی چیزیں جو کھانے پینے کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ماپا اور تولا بھی جاتا ہے. یاد رکھیں جن کو ماپا اور تولا بھی جاتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان کے اندر جب یہ آپس کے اندر ایکسچینج ہوگا تو برابر برابر ہوگا. اسی کے بارے میں فاروق اعظم اپنے زمانے کے اندر جب انہوں نے یہ سوچا نا، جب لوگوں نے سوال کیے تو ان کے سامنے بھی یہ سوال آیا کہ اس زمانے کے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر 6 چیزوں کا اس زمانے کے اندر، یعنی کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، کہ اگرچہ ان 6 چیزوں کا نام آیا ہے لیکن احتیاطاً وہ چیزیں جو ان کی کیٹیگریز کے اندر آتی ہیں، یعنی غلے کی کیٹیگری کے اندر، یا کھانے پینے کی چیزوں کی کیٹیگری کے اندر، یا فروٹ وغیرہ پھلوں کی کیٹیگری کے اندر، کھانے پینے کی چیز کے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ان کو ایکسچینج کرنا ہے
تو ان کو برابر برابر کرنا ہے، تو اس کے اندر احتیاط ہے، تو احتیاط اسی قول کے اندر ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں ماپی یا تولی جاتی ہوں، یہ ضروری ہے اس کے اندر. اگر مٹی فروخت ہوتی ہے اور مٹی کو ایکسچینج کرنا ہے تو مٹی بھی یہاں تک احتیاط کی کہ مٹی بھی برابر اور برابر. امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہاں تک احتیاط کی کہ ایک روٹی کے بدلے میں 2 روٹیاں نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے، ایک روٹی کے بدلے میں ایک روٹی. تو یہ فقہا کہ یہ اقوال احتیاط کے اندر ہے، ورنہ یہ جتنی موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو ساری اس کے اندر شامل ہے. تو یہ تو اس بارے میں، اس کے بارے میں وضاحت کرنا مقصود تھا کہ یہ سود کی دونوں قسمیں ہیں. ایک قرآن مجید سے واضح طور پہ ثابت ہے اور دوسری بھی قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن اس کی وضاحت زیادہ، اس کی تفصیل آئی ہے حدیث شریف کے اندر. اور حدیث شریف جیسے کہ سود کے بارے میں قرآن مجید کے اندر 7 آیات آئی ہیں تقریباً، اور تقریباً 40 اور اس سے زیادہ احادیث آئی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے اندر سود کی مختلف ڈسکرپشنز ہیں، یاد رکھیے. تو وہ جو 40، یاد رکھیے گا جب کسی چیز کے بارے میں 40 احادیث آ جائے تو اس چیز کو متواتر ہو، یعنی صحیح حدیث متواتر کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اس کے راوی بہت زیادہ ہوں. چلیں 40 کہہ لیں کہ 40 حدیث موجود ہے، تو اس کی بھی پھر ویٹیج یاد رکھیے گا. متواتر حدیث کی ویٹیج بھی قرآن مجید کے برابر ہوتی ہے حرمت کے اندر، یاد رکھیے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہمیں شریعت مانگتے ہیں متواتر انفارمیشن کون سی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں متواتر، جو خبر متواتر ہم اسے کہتے ہیں وہ چیز جو کہ قرآن مجید کی ایک محکم آیت سے ثابت ہو، اس کو متواتر خبر کہتے ہیں. یا وہ چیز، وہ انفارمیشن جو کہ متواتر احادیث سے ثابت ہو، یعنی اتنے راوی کسی حدیث کے اتنے راوی ہوں، اتنے اس کے اندر ڈسکرائب کرنے والے ہوں، ایک تو وہ حدیث ساری صحیح ہوں اور اتنے راوی ہوں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہو. یعنی جس طرح یہ جو ابھی میں نے احادیث بیان کی، اس طرح کی احادیث تقریباً مختلف 40 قسم کی احادیث ہیں. تو یہ متواتر احادیث بھی ہو گئی اور قرآن مجید کی آیات بھی ہوگی. تو یہ نص جو ہے متواتر ہے قرآن کی روح سے بھی، یعنی کلیئر ڈسکرپشن جسے آپ نص کہہ سکتے ہیں حدیث کی، اور یہ کلیئر ڈسکرپشن نص جو ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا آپ کو آج یہ بھی بتاؤں کہ عام طور پہ آپ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب. فرض اور واجب کے اندر کیا ہوتا ہے فرق؟ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. فرض پہ عمل کرنا بھی فرض ہوتا ہے اور واجب پہ عمل کرنا بھی فرض ہوتا ہے. عمل کے لحاظ سے فرض اور واجب دونوں فرض ہوتے ہیں. عملاً فرض ہوتا ہے واجب بھی. جس طرح آپ عشاء کے 4 فرض ہے نا، کیا آپ وطر چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک واجب ہے نا وطر، چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ یا اسے سنتے واجبہ کہہ دیں بعض فقہا کے نزدیک. کیا وطر کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ اگر کسی بندے کی عشاء کی نماز رہ جائے تو کیا وطر کی اسے قضا پڑھنی پڑتی ہے؟ فرض کی طرح پڑھنی پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو یہ سنتے واجبہ یا جو واجب ہے یہ بھی عملاً فرض ہوتا ہے. تو یہ جو فرض اور واجب کے اندر فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چیز دلیل قطعی سے ثابت ہو، دلیل قطعی کہتے ہیں متواتر خبر، قرآن مجید، محکم آیت یا متواتر احادیث، اسے کہتے ہیں قطعی دلیل، ابسلیوٹ دلیل جسے آپ کہتے ہیں کہ جو قطعی دلیل سے ثابت ہو اسے فرض کہتے ہیں. اور وہ چیز جس کے بارے میں احادیثیں تو ہوں، مثلا ایک چیز کے بارے میں احادیث نہیں ہے لیکن احادیث سے ثابت ہے، اب وہ چیز جو ہے اس کہتے ہیں یہ دلیل زنی سے. زنی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر شک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں خبر متواتر نہیں ہے، اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ درجہ تواتر تک نہیں پہنچی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احادیث موجود نہیں. جس طرح آپ کہتے ہیں وطر کے بارے میں، وطر کو واجب کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور کے اندر فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا گیا. الفاظ حدیث کے، تمہارے اوپر ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا گیا. نماز کا اضافہ، اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ خبر متواتر ہوتی تو پھر تو یہ وطر کو فرض قرار دیا جاتا ہے، لیکن الفاظ یہ تمہارے اوپر ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا گیا. تو چونکہ اس کے اوپر حدیث متواتر نہیں ہے، دلیل قطعی نہیں ہے، اس لیے اسے دلیل زنی کہیں گے. تو اگر یہ واجب ہے وطر کی نماز لیکن عملاً یہ فرض ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے فرض اور واجب کے اندر.
تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا، میں نے کیوں اس بات کی وضاحت کی کہ یہاں ربا کی دونوں قسمیں، وہ ربا جو ادھار معاملے کے اندر ہوتا ہے اور وہ ربا جو کہ حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہے، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں یہ کسی بھی دور کے اندر، ہر دور کے اندر حرام رہے گی، کیونکہ یہ نص سے ثابت ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہے. ہاں اس کے اندر اگر کوئی نظام کام کر رہے ہیں اور وہ نظام جس طرح بینکنگ سسٹم ہے، ان کے بغیر آج کل کی ماڈرن اکنامکس نہیں کل چل سکتی، تو ان نظاموں کے اندر ایسی تبدیلیاں بنیاد حرمت پیدا ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے اس حرمت سے دکھا. جس طرح میں نے ایک مثال بیان کی کہ اگر آپ فرض کریں کوئی بھی بینک آپ کے پیسے رکھتا ہے اور وہ بینک پیسے رکھ کے آپ کہتا ہے میں 2% دوں گا کنونشنل بینکنگ کے اندر، تو ایک قسم کی ایسی بینکنگ ممکن ہے جہاں بینک آپ کے پیسے رکھے، آپ کا صرف نام کا نفع نقصان شیئرنگ نہ ہو، بلکہ آپ کے پیسے جو ہیں بینک نے آپ سے 10 لاکھ لیے، 100 جگہ انویسٹ کر دیا، اب اس میں 50 چیزوں میں آپ کو گھاٹا ہوتا ہے، 50 چیزوں میں آپ کو نفع ہوتا ہے. تو اوور آل عام طور پہ اتنا بڑا پول ہے جہاں کے ہزاروں چیزوں کا لین دین ہو رہا ہو، تجارت ہو رہی ہو، اس کے اندر کروڑوں لوگوں کی اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو اربوں لوگ ہیں، اربوں خربوں روپے کی اس کے اندر تجارت ہو رہی ہو، تو اس کے اندر اتنے بڑے پول کے اندر عام طور پہ نقصان کا احتمال کم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نقصان بالکل نہیں چاہتے، اس کا مطلب ہے، یاد رکھیے گا، نیتاً آپ سود لینا اور دینا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بالکل نقصان ہو ہی نہیں، ایسا آپ سیفٹی چاہتے ہیں، تو نیتیں اللہ تعالیٰ نیتوں کی حال جانتا ہے. پھر صرف بینکوں کو نہ کہیں، پھر آپ کی نیت بھی سود لینے اور دینے کی ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو اصل یہ ہے کہ آپ کو ایسا سسٹم، اور ایسے بینکنگ کے کچھ سسٹم موجود ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، نہ میں کسی کو پروموٹ کر رہا ہوں، لیکن ایسے سسٹم کی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، اگر کہ میں اس کو آج نہیں کر، صرف میں ایکسپیرینس کرنے کے لیے میں نے خود ایک دفعہ انویسٹ کیا، پھر میں نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ مہینے کی چیک کی، باقی وہ اس طرح انویسٹ کر رہے تھے اس کے اندر جو یہ فائنلی، تو وہ اس کو اس طرح انویسٹ کر رہے تھے کہ فرض کریں 50 چیزوں میں انویسٹ کرتے تھے، 20 کے اندر قیمت گھٹتی تھی، 30 کے اندر قیمت بڑھتی تھی، اور نیٹ ریزلٹ تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر فائدہ ہو جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اصل احکامات نہیں بدل سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شریعت سازی کا عمل جو ہے یہ مکمل ہو گیا. اب نہ کوئی قرآن مجید کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے کہ کوئی آیت منسوخ کر دی جائے، اس کی نص منسوخ کر دی جائے، نہ کوئی نئی حدیث آ سکتی ہے کہ وہ نئی وضاحت کر دے، یاد رکھیے گا. اس لیے جو شریعت کی نص ڈسکرپشن موجود ہیں، اس کی بنیاد پہ جو حلال حرام تھا وہ 1400 سال پہلے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے معاشرے کی ضرورت کے تحت اگر آپ کے اکنامکس کے اندر کچھ خاص سسٹم چل رہے ہیں، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہے، انشورنس سسٹم ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ جو سسٹمز ہیں ان کو آپ اس طرح موڈیفائی کر سکتے ہیں جو کہ ممکن ہے، یاد رکھیے گا. آج سے 50 سال پہلے اس کو آپ اس طرح موڈیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ جو حرمت جو کہ نص سے ثابت ہے اس کی زد میں نہ آئے. تو یہ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا. میں نے ٹاپک یہ بہت بڑا ہے. حضرت بھیا اپنا میوٹ رکھیے، کائنڈلی اپنا مائکروفون میوٹ رکھیے، کیونکہ تھوڑا سا شور. تو یہ تو آج کا ہمارا درس قرآن تھا. اب اس کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. ایک چیز میں بتا دوں کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے تقریباً یہی باتیں کی تھی، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے سود کی ایک قسم کو زیادہ ڈسکرائب کیا. آج ہم نے سود کی دوسری قسم جو کہ نقد تجارت کے اندر سود ہے، جسے اس زمانے کے عرب معاشرے کے اندر سود سمجھا نہیں جاتا تھا، آج ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. تو اس دونوں کی بنیاد پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ابھی بھی سوال کر سکتے ہیں اور بعد میں اپنا سوال بھیج بھی سکتے ہیں. جزاک جی اللہ. السلام علیکم. فرمائیے گا اگر کوئی سوال ہے. السلام علیکم ظفر بھائی، جزاک اللہ خیر.
کافی یوزفل آج کا السلام جو ہے وہ آپ کا درس تھا، اور ہمیں یہ چیزیں بڑی ریمائنڈ کرتے رہنے چاہیے. تو میرا اصل میں کمنگ ٹو دا پوائنٹ، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے عام معاشرے میں ہم نان بینکنگ چینل سے بھی قرض کا لین دین کرتے ہیں، جیسے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی جو صاحب جی حیثیت ہے. تو جیسے پاکستان کی خصوصاً معاشی حالت چل رہی ہے، تو اس میں اگر جو ہماری اس وقت کرنسی کی حالت ہے، ہم یعنی کرنسی ہماری بالکل والیٹائل ہوئی ہوئی ہے، ڈپریسیشن کی طرف جا رہی ہے. تو اگر آج کی تاریخ میں اگر کوئی دو شخص آپس میں قرض کا لین دین کرنا چاہتے ہیں، کہ فار ایگزامپل وہ اسے کہتا ہے کہ یار مجھے 5 لاکھ روپے قرض دے دو تو میں تمہیں سال بعد جو ہے لوٹا دوں گا. تو وہ جو شخص جس کے پاس 5 لاکھ موجود ہیں اور وہ اس کی نیت بھی ہے کہ وہ اس کو قرض دے اور اس پہ سود نہ لے، تو اگر وہ آج 5 لاکھ لیتا ہے تو سپوز اگر جیسے ہم پاکستان اور ڈالر اور سونے کے مقابلے میں ہماری پاکستانی کرنسی گر رہی ہے، تو سال بعد اس کی ویلیو آدھی رہ جائے، تو یہ قسم کی زیادتی تو اس سے بھی ہوگی نا جو قرض دے رہا ہے 5 لاکھ روپے. اگر سال بعد اس کی 5 لاکھ کی وہ پرچیزنگ پاور نہیں رہی، تو اس صورت میں اگر وہ لوگ یہ معاہدہ کر لیں کہ یار میں تمہیں 5 لاکھ دے رہا ہوں، تو آج کے دن میں 5 لاکھ میں تمہیں بیسکلی 5 لاکھ کے ایکولنٹ سونا قرض دے رہا ہوں. جیسے اگر آج 5 لاکھ کا اگر 2.5 تولے سونے آ جاتا ہے، 2 تولے سونے آ جاتا ہے پاکستان میں، اور میں تم سے سال بعد جو ہے وہ 2.5 تولے یا 2 تولے سونا ہی واپس لوں گا، یا اس کے ایکولنٹ پاکستانی روپیز لے لوں گا تم سے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا رولنگ ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کی نظر سے کوئی چیز گزری ہو تو ذرا پلیز اس کے بارے میں گائیڈ کیجیے گا. جی، بہت اچھا سوال ہے، بڑا لاجیکل سوال بھی ہے کہ اگر فرض کریں ایک بندے نے 5 لاکھ اگر 2022 کے شروع میں دیا تھا، تو اگر ویلیو کے حساب سے دیکھیں تو 2023 کے اندر وہ 2.5 لاکھ رہ گیا. یعنی ریال 40 کا تھا تو 40 سے 80 ہو گیا، تو ویلیو آدھی ہوگی روپی کی. تو وہ بندہ جو بیچارہ دیتا ہے وہ بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، تو اس کی کیا دیکھیں، اس میں پروٹیکشن یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ کی کرنسی سٹیبل نہیں ہے تو آپ کسی ایسی کرنسی کے اندر تجارت کر لیں جو کہ سٹیبل ہے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور یہ صرف زبانی نہیں ہوگا، یہ آپ اسی کرنسی کے اندر کریں گے. یعنی مثال کے طور پہ آپ 5 لاکھ کی بجائے آپ انہیں اگر 2 لاکھ کا اگر ڈالر کی تقریباً 200 روپے کا تھا، تو آپ تقریباً انہیں $2,500 ٹھیک ہے، تو آپ 5 لاکھ کی بجائے $2.5 لاکھ دیں اور کہیں کہ میں تمہیں $2.5 لاکھ واپس لوں گا. اب وہ چاہے پاکستان میں رہتا ہے، چاہے افغانستان میں، چاہے US میں، کرنسی اس کی کوئی بھی ہے. اگر آپ اس کو لیکن اس میں آپ ٹرانزیکٹ ہی کریں گے $2.5 لاکھ، اور واپس ٹرانزیکشن آپ لیں گے $2.5 لاکھ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی ٹرانزیکشن زبانی نہیں ہوگی، یہ ٹرانزیکشن بھی آپ کی پراپر اس کرنسی کے اندر ہونی چاہیے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرے طریقہ آپ نے سونے چاندی کا کہا، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا آپ زبانی کلامی کہیں گے کہ میں تمہیں 1 تولے کے برابر پیسے نہیں. پھر آپ کا جو لین دین ہوگا وہ سونا چاندی کا ہوگا. آپ سونا دیں گے، آپ اسے خرید کے سونا دے دیں، پیسے کسی بندے کو بھیج دیں وہ سونا خرید لے، پھر آپ کو ایگزیکٹ اس کرنسی یا اس چیز کے اندر ٹرانزیکشن کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی. اگر اس کو صرف زبانی کلامی کریں گے تو پھر تو یہ میں معذرت کے ساتھ پھر یہ وہی ہیرا پھیری بنے گی جو بینکنگ سسٹم کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی بینک سے آپ قرضہ جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور قرضہ نہیں لے رہے، بینک کوئی چیز لے رہا ہے اور بینک وہ چیز لے رہا ہے، اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہ صرف کاغذوں کے اندر ہوتی ہے. تو یہ کاغذوں والی ہیرا پھیری نہیں ہوگی، آپ کو تو ٹرانزیکشن اسی کرنسی کے اندر کرنی پڑے گی جو آپ واپس چاہتے ہیں. اس میں ضمناً میں آپ سوری میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں. تو اگر جیسے اس کو فوری کیش کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر آپ یہ سجیسٹ کریں کہ آپ ایک سونار کی دکان پہ چلے جائیں، اسے کہیں یار یہ 5 لاکھ کا سونا مجھے دے دو، میں نے تم سے خرید لیا. اسی وقت میں اپنے بھائی کے ہاتھ میں سونا پکڑاؤں کہ یہ دیکھ میں تجھے 2 تولے سونے دے رہا ہوں، اور وہ اسی 1 منٹ کے اندر اس سونار کو واپس سونا دے کے یا میں تجھے یہ بیچ رہا ہوں، مجھے پیسے دے دے.
یعنی میں نے فزیکلی سونا اس کے ہاتھ میں پکڑایا. دیکھیے عمیر بھائی، سونے کی اب آپ نے سونے سے زیادہ فیزیبل ہے US ڈالر. آپ US ڈالر یہاں سے بھیج سکتے ہیں اور وہ بھی آپ کو بھیج سکتا ہے. یہ ہم زیادہ فیزیبل چیز کی بات کیوں نہ کریں؟ سونار کی دکان پہ ہم کیوں جائیں؟ ہم سیدھا سارا جو فیزیبل کرنسی ہے، ہم ڈالر کی بات کر رہے ہیں، ریال کی بات کر رہے ہیں. ایک منی ایکسچینجر کی دکان پہ جا کے ہم یہ والی اگر ٹرانزیکشن کر لیں تب بھی فیزیبل رہے گی. آپ جی یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی صرف نیت سے یا زبانی کلامی سے کام یعنی نہیں منی لینا. ایکسچینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے نہیں، یہ تو پھر بینک والا وہی کام ہوگا جو بینک کرتے ہیں. آپ کو اپنی ٹرانزیکشن اس کرنسی کے اندر کرنی پڑے گی. یعنی اس کا میں آسان طریقہ بتاؤں کہ آپ کے پاس فرض کریں سعودی عرب کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس US ڈالر اکاؤنٹ ہوگا، اور وہاں اس بندے سے کہیں اپنا US ڈالر اکاؤنٹ کھلوا لو. اس طرح یا کسی ایسے بندے کے ذریعے اسے دے دیں جس کا US ڈالر اکاؤنٹ ہے، اس کے پاس بھیج دیں اور وہ آپ کا وکیل بن کے اس کو دے دیں. مثال کے طور پہ وہاں میرا اکاؤنٹ ہے US ڈالر کا، یہاں آپ کا ہے، اور آپ نے کسی تھرڈ بندے کو دینا ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں ظفر کو یہ اتنے ڈالر بھیج رہا ہوں، وہ جو ہے اس سے آپ ریسیو کر لیں، اور یعنی درمیان میں وکیل ہو گیا جو بھی ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا آپ کی ٹرانزیکشن اسی کرنسی کے اندر یہ ہونا ضروری ہے. جزاک اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک آپ سے سوال ہے. میں نے پری کووڈ اپنے ایک رشتہ دار نے مجھ سے ان کو ضرورت تھی، اور میں نے ان کو ان کی ضرورت پوری کی. میں نے ان کو یہاں سے ریال میں لیے، اور میں نے ٹرانزیکشن وایا ٹیلی منی میں نے ان کو پاکستانی روپیز میں اس قیمت کے برابر کر دیا. اب اس وقت جو ریٹ جو چل رہا تھا وہ تقریباً 45 کے برابر چل رہا تھا. اب اس وقت ریٹ جو ہے وہ 80 کے برابر ہے. تو میں نے تو سمجھے کہ 12.5 لاکھ میں نے اگر ان کو ٹرانسفر کیے تو اب اس وقت اس کی قیمت ڈبل ہو گئی، 24 لاکھ ہو گئی. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب میں جو 12.5 لاکھ روپے جو میں نے دیے تھے وہ والے کرنے چاہیے، یا مجھے 24 کے حساب سے کرنے چاہیے؟ کیونکہ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی وہ سیدھی ہوئی تھی کہ اس کے اندر کتنے اماؤنٹ آف ریال جو ہے میں نے ٹرانسفر کیے ہیں اس کی پوری رسید، اور ان کو کتنے ملے ہیں روپیز میں وہ بھی ان کے پاس ہے، اور واپس. تو اب اس میں مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں. ویسے مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایکسٹرا لینے کا، لیکن اگر وہ مجھے دینا چاہیں کرنٹ ریٹ کے اوپر تو میں کیا کروں، یا مجھے آپ گائیڈ کریں مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے اس میں دیکھیں اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کی بات ہوئی تھی تو آپ نے ان سے بات کیا تھی کہ آپ ان کو 12 لاکھ دے رہے ہیں، تو تقریباً کتنے ریال، 30,000 ریال بنتے تھے. تو آپ نے ان کو 30,000 35,000. ریال دینے کا کہا تھا. آپس کے اندر بات کیا جی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ ان کو 28 لاکھ روپیز چاہیے تھے. تو تیمور بھائی میرے آپ پاس کی اتنے نہیں تھے. میں نے ان کو 12.5 لاکھ روپے جو تھے میرے پاس میں نے ان کو ٹرانسفر کیے، لیکن میں نے ان کو ریال میں ٹرانسفر کیے. اور یہ بتایا کہ اتنے ریال میں اتنے پڑ رہے ہیں، یا میں آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہوں پاکستانی روپی. آپ نے ان سے کیا کہا تھا؟ ریال میں واپس کریں گے یا آپ کو روپے میں واپس کریں گے؟ کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ سر اس قسم کی کوئی بات نہیں. جی تیمور نہیں محترم، یہاں احتیاط یہی ہے کہ آپ کیونکہ دیکھیں یہاں تو جو بھی ٹرانزیکشن کرے گا نا ریال سے روپیز میں جائے گا. ٹھیک ہے؟ ٹرانزیکشن تو یہاں ایسے ہی ہوتی ہیں. یہ تو ایک موڈ آف ٹرانزیکشن ہے. اس کو آپ موڈ آف کنٹریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ کنٹریکٹ آپ کا کیا ہوا تھا. کنٹریکٹ کے اندر اگر آپ کی بات ہوئی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی میں تجھے 25,000 ریال بھیج رہا ہوں تو مجھے 25,000 ریال واپس کر دینا. اگر کنٹریکٹ میں یہ بات وربل ہوئی یا جیسی بھی ہوئی، اگر کنٹریکٹ میں یہ بات ہوئی ہے تو آپ شرعن اور قانوناً ان سے 25,000 ریال لے سکتے ہیں. اگر کنٹریکٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی
تو پھر یہی سمجھا جائے گا اس عام فہم کے اندر کہ آپ نے اسے پاکستانی روپیز کے اندر جو بھی 12 لاکھ دیے ہیں، اور احتیاط اسی کے اندر ہے کہ آپ وہی اصل پیسے واپس لیجیے، اگرچہ اس کے اندر آپ سے زیادتی ہے، لیکن یہاں ہاں اگر وہ مہربانی کر کے آپ کو دیکھیں، تو دوسری بات ہے، آپ ان سے زیادہ وصول نہیں کرنا چاہتے، آپ نے کوئی تقاضا نہیں کیا، آپ کے بغیر کسی تقاضے کے وہ آپ کو برابر ریال واپس کر دیتے ہیں، تو یہ ان کی طرف یاد رکھیے گا استحسان کے طور پہ اصل رقم سے زیادہ واپس کر دینا۔ ایک ہوتا ہے ایک بندہ مطالبہ کرے، کوئی پرسنٹیج رکھی ہو، نہیں، استحسان ہے کہ ایک بندے نے کہ آپ نے 90,000 روپے قرض لیا تھا، استحسان کے طور پہ وہ جب دینے لگتا ہے، نہ آپ کرتے ہیں نہ آپ کا ارادہ ہے، وہ آپ کو 1 لاکھ واپس کر دیتا ہے۔ یہ سے شریعت کے اندر استحسان کہتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، اس کی نہ کوئی پرسنٹیج تھی، نہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی، نہ کچھ تھا، نہ لالچ تھا، کچھ نہیں تھا، استحسان کے طور پہ یہاں جا، اگر وہ خود دیتے ہیں آپ کا بغیر کچھ کہے تو اور بات ہے۔ سر یہی ہوا کہ ٹھیک ہے جناب۔ ہم نے بھی کوئی اتنے سالوں میں تقاضا نہیں کیا اور انہوں نے بھی نہیں پوچھا، تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریال میں لیے تھے تو میں ریال میں ہی واپس دوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریال میں لیے تھے اور ریال میں واپس کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کی طرف سے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ استحسان ان کی طرف سے کہہ سکتے ہیں، اگر زیادہ ہے بھی تو ٹھیک ہے نا۔ اگر انہوں نے خود دیکھیں، دینے والے وہ ہیں، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اصل میرا معاہدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ریال کے بدلے ریال دینا چاہتا ہوں، تو کیونکہ وہ دینے والے ہیں، آپ انہیں مجبور نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اور آپ ان سے مطالبہ بھی نہیں کر رہے، تو اس صورت کے اندر تو کیسا، میرا نہیں خیال کوئی ایسا پرابلم ہے، استحسان زیادہ غیر ہے کہ سر ایک اور میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ میں نے ایک ملٹا نیشنل بینک میں کام کیا ہے۔ جی جناب، کوئی اور سوال؟ میں نے ایک ملٹا نیشنل بینک میں کام کیا، اور ملٹا نیشنل بینک کے اندر یہ اسلامک بینکنگ بھی ہوتی تھی، تو اس میں ہم لوگوں کو باقاعدہ لسٹ لگی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ اسلامک ٹرم یہ ہے، اور اس کو جب آپ کنورٹ کریں گے اس کے اندر اسلامک بینکنگ کے اندر مطلب ڈیلی بینکنگ ٹرمز یہ ہیں، اور اس کو اسلامک بینکنگ ٹرم کے اندر کنورٹ کریں گے تو اس لفظ کو اس کی جگہ یہ کہا جائے گا۔ پروڈکٹ سیم ہوتی تھی، چیز سیم ہوتی تھی، سود سیم ہوتا تھا، لیکن اس کا نام جو ہوتا تھا ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا۔ جو بینکنگ سیکٹر تھا وہ بہت خوش تھا کہ ہم لوگ اتنی زیادہ ہم لوگوں کو مفت کے اندر بلا سود بینکاری مل رہی ہے، اور رکھ رہے ہیں لوگ پیسے، اور ہم لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ لوگ پیسے لیتے تھے اور اس کے بانڈز لیتے تھے، اس کو سود ارن کرتے تھے، اور سود ارن کر کے وہ رکھ لیتے تھے، اور ان کو دینا بھی نہیں پڑتا تھا کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے ہم لوگوں کو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اپنی نارمل بینکنگ ختم کر کے صرف یہ والی بینکنگ شروع کرتے، حالانکہ وہ اصل میں سارا الٹا کام چل رہا تھا۔ تو یہ کہنے کی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے بینک سلیکٹ کریں، اور اصل میں جو کام جو ہو رہا ہو وہ سودی کام ہو رہا ہو، لیکن آن دا فرنٹ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ یہ اسلامک بینکنگ ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کر دیجیے۔ دیکھیے، یہ وہی بات ہے جو کہ میرے بھائی عمیر صاحب، ان سے اکثر میری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ آج کل جو زیادہ تر اسلامک بینکنگ کے نام سے آ رہا ہے، شاید کوئی ایک آدھ اسلامک بینکنگ ٹھیک بھی ہو، لیکن زیادہ تر کے اندر صرف نام تبدیل کے سود کی بجائے پرافٹ لاس شیئرنگ اور اس طرح کر کے انشورنس کی جگہ تکافل اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ دیکھیں، میں نے کسی بینکنگ سسٹم کو خود تو اسٹڈی نہیں کیا، اس لیے نہ میں کسی کے حق میں بول رہا ہوں نہ خلاف بول رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، ایسے چونکہ یاد رکھیے کہ اصول ہے، زیادہ تر بینکنگ سسٹم جو چل رہے ہیں نا، وہ زیادہ تر ایک اسی انٹرسٹ یا سود کے نظام پہ چل رہے ہیں، اس لیے جو بینکنگ سسٹم جب تک اتھینٹک علماء کی زیر نگرانی نہیں ہوگا نا، کوئی بھی بینکنگ سسٹم، یعنی اس کا اتھینٹک علماء کی زیر، یعنی اس کے اوپر یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا قبضہ ہو، یا اس کے اوپر ان کے اوپر اتھینٹک علماء کا ایسا ان کے اوپر وہ، یعنی ان کی کنسلٹینسی ہو
کہ وہ علماء ایک تو معاشرے کے اندر ان علماء کے بارے میں یہ عام طور پہ ایک ہونا چاہیے کہ وہ بندے ایسے ہیں جو کہ مس یوز نہیں کریں گے. لوگ مس یوز بھی کرتے ہیں. ایسے علماء ہوں جو کہ دیانتدار اور صحیح کا یعنی بعمل علماء مشہور ہو. اگر ایسے علماء اوپر موجود ہوں, ان کی سپرویژن بھی وہاں ریئل ٹائم ہو. یہ نہیں ایک دفعہ انہوں نے علماء کے ساتھ شروع کیا اور پھر علماء کہیں اور وہ کہیں اور کوئی پرانا فتویٰ کاپی کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. جن کے اوپر ریئل ٹائم مانیٹرنگ کی کوئی علماء بورڈ کی ہے, وہ علماء بھی شرعاً اتنے کمپیٹنٹ ہیں اور ان کی عام شہرت بھی یہی ہے کہ وہ علماء دیندار ہیں اور وہ اس طرح کی چیزوں پیسے کی خاطر اس کے اندر نہیں پڑیں گے. اگر اس طرح کا کوئی سیٹ اپ کسی بینک کے اندر ہے, اس پہ تو کسی حد تک ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں نا, فرض کریں آپ ان کے ساتھ کوئی تجارت کر رہے ہیں, پیسے رکھ رہے ہیں, تو وہ جو اصل کنٹریکٹ ہے بہتر ہے علماء کو دکھا لیں. کوئی ایسے علماء جو کہ اسلامک بینکنگ کو جانتے ہیں, ایسے آج کل لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. ورنہ ایسے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ایسا یہ ہے کہ زیادہ تر اس طرح کے جو بینکس ہیں نام اسلامک بینکنگ ہے, لیکن وہ جس طرح وہ یہ گاڑی کا اجارہ اور دوسرا سسٹم, اس کے اندر وہ تقریباً عام لیز کے اندر اگر 20% لیتے تھے زیادہ, تو اس کے اندر تو 60-70% زیادہ لے لیتے ہیں اسلامک بینکنگ کے نام پہ, اور چیز وہی ہے, کوئی خاص فرق نہیں ہے اس کے اندر. تو پھر میں نے بتایا کہ اتنی آپ احتیاط کر سکتے ہیں, پھر تو ان کے اوپر آپ احتیاط کریں, ان کے اوپر عمل کریں, ورنہ پھر اس سے بچنا بہتر ہے ایسی تمام صورتحال کے. آپ کسی بھی ایسی ٹرانزیکشن سے اجتناب کیجئے جس ٹرانزیکشن کے اندر آپ کو جو ہے وہ سود میں پڑنے کا خدشہ ہو. اسی بنیاد پہ دیکھیں نا آپ, جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور وہ جو ایک پروفٹ لاس اکاؤنٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر یہ تو ہے کہ آپ جو آپ کے پیسے بینک تو یوز کرتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اندر آپ خود تو نہیں لے رہے نا, اس کے اندر یہ تو چیز ہے. اور اگر آپ پروفٹ لاٹ تو اس کے اندر بات ٹھیک ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بھی آپ کچھ نہ کچھ حصہ آپ کا سود کا آپ کا حصہ آ رہا ہے, لیکن وہ تو جو بندہ گھر بیٹھے تنخواہ لے رہا ہے بینک سے, وہ حصہ تو اس کو بھی آ رہا ہے. اور پروفٹ لاٹ شیئرنگ کے اندر تو آپ کا زیادہ چانس ہے کہ آپ ڈائریکٹ سود لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں کے اندر جہاں بھی دیکھیں, جہاں بھی پیسے کے بدلے میں ڈائریکٹ پیسہ ہے وہاں اجتناب کریں. جس طرح پروفٹ لاس شیئرنگ اکاؤنٹ کے اندر پیسے کے اوپر ڈائریکٹ پیسہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں پیسے کے ساتھ کموڈیٹی ہے وہاں تھوڑی سی گنجائش ہے. مثلا آپ کار لیز لے رہے ہیں یا آپ کار اجارہ لے رہے ہیں, تو ڈائریکٹ یہ سود کے اندر اس لیے نہیں آتا شرعاً, جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اس کے اندر جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے بدلے جو کی اجازت دی تھی, یعنی گندم کے بدلے گندم کی تجارت کرنی ہے تو برابر ہے, لیکن گندم کے بدلے جو کی اجازت دی کہ کوئی بندہ 2 من جو دے, ایک من گندم لے لے, کوئی بندہ چاندی زیادہ دے, سونا کم لے لے, کوئی بندہ کھجور کے بدلے میں آپ سیب, اس طرح کی اجازت کی رسول نے اجازت دی تھی. تو اس کی بنیاد پہ اگر کموڈیٹی انوالوڈ ہے, پیسے کے بدلے میں کموڈیٹی, تو وہ چاہے کنونشنل بینکنگ کے اندر ہے چاہے اس کے اندر باقی کچھ چیزیں مین وہ سود کے اندر نہیں آتی, جہاں کموڈیٹی آ گیا. لیکن اس کی کوئی ذیلی شرط, اس کی کوئی سب کنڈیشن اس کی وہ ہو سکتی ہے. سود مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قسط ہے گاڑی کی 50,000, لیکن اگر آپ لیٹ کریں گے تو 55,000 ہم لیں گے, یہ 5,000 جو اوپر لے رہے ہیں یہ اب اس صورت کے اندر یہ انٹرسٹ کے اندر آتا ہے. تو بنیادی طور پہ تو وہ کنٹریکٹ جو ہے وہ نہیں آتا اس کے اندر سود کے اندر, لیکن ضمنی طور پہ اس کے اندر کچھ ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں جو کہ نان اسلامک ہے. تو اوورآل ایسا کوئی بھی کنٹریکٹ ہو, آپ اس کو پھر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے آپ ڈسکس کر لیں اگر آپ اتنی احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے, ورنہ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں, ایٹ لیسٹ آپ سود لینے والے تو نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے جناب. یہ ویسے لمبی بحث ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, میرے خیال میں باقی سوال ہو تو آپ اس کو بعد میں بھیج دیجیے کیونکہ اذان جو ہے ابھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جناب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیر جناب، جو پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر یاد کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔